My question is, Muslims pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ مسلمان نماز 5 وقت پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے پہلے وضو کرتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو پانی سے کرتے ہیں اور پورے دنیا میں پانی کی کمی ہے. تو جب ہم 5 بار 5 وقت وضو کرتے ہیں تو اتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ پہلے میں وضو کے بارے میں کہوں گا اور پھر کہوں گا ویسٹیج کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ آپ نماز پڑھنے کے پہلے ابلیوشن کرو, وضو کرو, اور آپ منہ دھو, ہاتھ دھو ایلبو تک کے, سر پہ مسح کرو اور اپنے پیر کو دھو. یہ شرط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف ہو جائیں. اگر میں آپ سے کہوں گا بہن, وضو کا پانی, ہمارے اللہ کے رسول نے کہا ایک بار ایک شخص, ایک انسان بہتے ہوئے ندی میں وضو کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا آپ جس طریقے سے وضو کر رہے پانی اتنا ویسٹ ہو رہا ہے. تو وہ شخص نے کہا یا رسول میں تو بہتے ہوئے ندی میں کر رہا ہوں تو پانی کیسا ویسٹ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بہتے ہوئے ندی میں بھی پانی کا فضول خرچ مت کرو, پانی میں اسراف نہ کرو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو عادت ہو جائیں گی کہ زیادہ پانی سے کرنا, جب آپ گھر میں بھی کریں گے پھر بھی آپ زیادہ پانی ویسٹ کریں گے. تو اسراف کرنا ایون وضو کے وقت زیادہ پانی استعمال کرنا بھی اسراف ہے اور غلط ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے, بہن جواب کو سن رہے آپ میرے نا؟ Yes sir. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ روز نہاتے؟ Yes sir. روز نہاتے؟ Yeah. وضو کرنے کے لیے وضو آپ ایک پارٹ پانی سے بھی کر سکتے, ایک پارٹ Okay. سے کرتے ہو. اور میں کئی بار کر چکا ہوں, اسپیشلی جب ٹریولنگ کرتے, ایک پارٹ سے 5 بار وضو کرنے کے لیے 5 پارٹ میں ہو جاتا ہے. تقریباً 1 لیٹر پانی بھی کافی ہے. نہانے کے لیے کتنا لیٹر چاہیے بہن آپ کو؟ Never measured. تقریباً 1 بکٹ, 2 بکٹ, ایک تو لگتا ہے. Yeah. 1 بکٹ پانی یعنی 20-25 لیٹر. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اتنا پانی ویسٹ ہو رہا ہے, میں آپ سے کہوں گا روز مت نہاؤ, صرف مہینے میں 1 بار نہاؤ. آپ مانیں گے؟ No. آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, پانی اکثر لوگ 3 بالٹی استعمال کرتے, 4 بالٹی استعمال کرتے. بھائی مجھے صاف ستھرا رہنے کا ہے تو میں روز نہانی چاہتی ہوں, اور میں بھی الحمدللہ روز نہاتا ہوں, کبھی کبھی 2 بار نہاتا ہوں. تو اسی طریقے سے جب آپ نہانا چاہتے ہیں آپ کے بدن کو صاف رکھنے کے لیے, ہم بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں تو اہم جو جسم کے حصے ہیں اسے ہم صاف کرتے, تاکہ ہم ہمارے رب کے سامنے, ہم ہمارے ایشور خدا اللہ کے سامنے جب پیش آئیں گے, ہم چاہتے ہم صاف رہے. آپ کیسا چاہتے کہ آپ ہر روز صاف رہے, اس طریقے سے ہم مسلمان بھی نماز پڑھنے کے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف پیش آئے. اس کے ساتھ ہم نہاتے بھی ہیں, اور اگر پانی کم ہے, آپ اگر ریگستان میں جائیں گے تو پانی تو بہت کم ہے. آپ اگر انٹارکٹیکا جائیں گے تو لوگ 6 مہینے میں 1 بار نہاتے, سال میں 1 بار نہاتے. تو ہمارے رسول نے کہا کہ کم از کم 1 بار تو نہ ہو. پانی کی اگر قلت ہے, پانی کی کمی ہے, تو کم از کم جمعہ نماز کے پہلے 1 بار نہ ہو. پہلے فرض تھا, ابھی مستحب ہے. فرسٹ اٹ واز کمپلسری, ناؤ اٹ از پریفریبل. لیکن آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس وقت صاف ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہمارا جو کریٹر ہے, ہمارا جو ایشور ہے, ہمارا جو خالق ہے, ہم اس کے سامنے صاف ہو کے آنا چاہتے, اسی لیے ہم وضو کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل پریپریشن بھی ہے. میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں اٹ از لائک پریلیمز. ہم ذہنی طور پہ تیار ہو رہے, ہم ابھی ہمارے خدا کے سامنے عبادت کرنے جا رہے. اٹس اے مینٹل پریپریشن. جب وضو کرتے ہیں اٹس اے مینٹل پریپریشن, اور اسی لیے وضو فرض ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں کئی طریقے دکھائے. مان لو آپ ایسے جگہ پہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا,
تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم کر سکتے. مطلب تیمم مطلب جہاں پانی نہیں ہے آپ صرف اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگا سکتے اور اس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ اور منہ پہ پھرا سکتے, آپ کی وضو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب مینٹلی آپ پریپیئر ہو رہے, پانی نہیں ہے, آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے, پھر بھی آپ عبادت کر سکتے, آپ تیمم کیجئے. لیکن جہاں پانی ہے وہاں تیمم حرام ہے. اگر پانی آپ کو ملتا ہے تو تیمم اپنے ہاتھ سے زمین پہ لگا کے یا کوئی ریت میں لگا کے وضو کرنا حرام ہے. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن میں اور حدیث میں. ہمارا مذہب ایک ہائیجینک مذہب ہے ماشاءاللہ, ایک صاف ستھرا مذہب ہے. اینڈ سیم ٹائم ہم ہمارے ایشور, ہمارے خدا, ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے کم از کم 5 بار. آپ نے کہا 5 بار نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ اچھے شریر کے لیے تقریباً 3 بار کھانا کھائیے, اسی طریقے سے ہمارے اچھے سول کے لیے, اچھے سول کے لیے, فوڈ فار سول, اچھے ایمان کے لیے آپ کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا چاہیے, تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم ہیں جو قرآن مجید میں دیے ہیں اللہ نے, وہ یاد دلائے اور آپ انشاءاللہ اسٹریٹ پاتھ پہ رہیں گے. اور تقریر کیا ہوں میں, صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس, جو صلاح آپ کو پروگرام کرتا ہے صحیح طریقے پہ, وہ تقریر میں اور کئی وجہ دکھائی گئی سائنٹیفک ایٹسیٹرا, جس سے آپ کو ثابت ہوگا کیوں ہم صلاح پڑھتے ہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. I am Aniruddha Borkar and I am a firm believer in science. I am a student and I am an atheist. And my study of science has taught me that there is no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist. And religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. نہیں پوچھ سکتے ہیں. آپ کا 2 سوال ہو چکا ہے. ایک کیا آپ ناستک ہے, ناستک ہے وہ بڑا سوال ہے, وہ میں ثابت پہلے کروں گا تب آپ کا حل ہو جائیں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ, میں جواب دوں گا پھر سے پوچھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ, میں آپ کو چانس دوں گا. بھائی صاحب اردو سمجھتے, ہندی سمجھتے آپ کو نا؟ ہاں. میری ہندی اتنی اچھی نہیں, میں سمجھتی نا. نہیں آپ کی ہندی اچھی ہے. نہیں میری ہندی میں جانتا ہوں اچھی نہیں. اچھا, ممبئی کی ہے, اس میں گرامیٹیکل ایرر ہے, لیکن لوگ کو سمجھنے میں آتا ہے تو الحمدللہ پیغام پہنچ جاتا, میں خوش ہوں. لوگ کہیں گے ذاکر کو اردو نہیں آتی, ہندی نہیں آتی, چلے گا. دل کو اگر پیغام پہنچ گیا تو میں خوش ہوں, کیونکہ ایمان لانے کے لیے اچھی اردو ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی صاحب کا پہلا سوال تھا, انہوں نے کہا کہ میں ایک ناستک ہوں, آئی ایم این ایتھیسٹ, اور میں خدا میں نہیں مانتا ہوں, لیکن میں سائنس میں مانتا ہوں, اور میں نے سائنس میں کدھر بھی نہیں پڑھا کہ خدا ہے. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال کہ اس کے کئی دوست ہیں جو ریلیجن میں مانتے ہیں, مذہب میں مانتے, کئی بار ڈسکشن ہوتا ہے. تو میرے دوستوں نے کہا کہ آپ ذاکر سے سوال پوچھیے, ہو سکتا ہے, ضروری نہیں, ہو سکتا ہے وہ جواب دے اور آپ ان کے جواب سے مطمئن ہوں. تو پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ سائنس کے اندر مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ. مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ مطلب کوئی مٹیریل ایویڈنس, کوئی چیز اگر کہتے ہیں بک ہے تو کتاب, مٹیریل ایویڈنس ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ غلط ہے. میں دوسرا سوال پہلے جواب دوں گا پھر پہلے پہ آؤں گا. میں صاحب مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ, یہ سائنس کہتی ہے. میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے یہ کہا کہ سائنس نے ثابت نہیں کیا, یہ آپ نے کہا, اس بات کو مانتا ہوں میں. لیکن یہ کہنا کہ سائنس کے اندر مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ, اٹ از ناٹ ٹرو. اٹ از ناٹ ٹرو. اکثر ایویڈنس از مسٹ, لیکن اگر ایسا پروف ہے جو لاجیکل ہے, منطق آپ کے دماغ لاجک کے حساب سے, تو مٹیریل ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسکول میں نے پڑھا تھا کہ 3 اسٹیٹ آف میٹر ہے, سالڈ, لیکوڈ, گیس, برابر. ابھی ہم جانتے ہیں کہ 4th اسٹیٹ آ گیا, کالس پلازما, انٹرسٹیلر میٹر. ہم کہتے تھے ویکیوم, ویکیوم مٹیریل نہیں, بڑا ویکیوم میں مانتے. تو یہ ضروری نہیں, مٹیریل ہونا ضروری ہے, اکثر ہونا چاہیے.
بٹ فرض نہیں ہے. لیکن منطق سے, لاجک سے اگر پروف کر سکے ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کو امریکہ جانا ضروری نہیں ماننے کے لیے امریکہ وجود میں ہے. امریکہ مٹیریل ہے, ٹھیک ہے, زمین ہے. آپ کو امریکہ جانا ضروری نہیں ہے, امریکہ کا فوٹو دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی لاجیکلی پروف کر چکا ہے, آپ اس کے لاجیکل آرگیومنٹس میں مانتے ہیں, تو آپ سنتشٹ ہوئیں گے, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امریکہ ہے. اسی طریقے سے ویکیوم, اسی طریقے سے کتنے چیزیں ہیں جو سائنس نے پروف کیا ہے وداؤٹ مٹیریل ایویڈنس. کئی چیز جو اسپیس اور اسٹرانومی میں ہے وہ اپنے لاجک سے پروف کرتے ہیں. جیسے سو مینی بلین آف ایئرز, دیر از نو پروف, مٹیریل پروف. وہ لاجک سے پروف کرتے کہ اسٹار اتنا دور ہے, لائٹ ٹریولز ایٹ سو اینڈ سو اسپیڈ. لاجک, اٹ از ناٹ مٹیریل ایویڈنس. آپ سمجھ رہے نا. بٹ اکثر عام طور پہ مٹیریل ایویڈنس ہے, لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, اہم سوال ہے کہ سائنس ڈائنامک ہے, مطلب ڈائنامک بڑھتے جا رہا ہے. It's evolving every day. اٹس ایوالونگ ایوری ڈے. اور مذہب اسٹیٹک ہے, مطلب ایک دم رکا ہوا ہے. میں سائنس کو چیلنج کر سکتا ہوں, مذہب کو نہیں کر سکتا ہوں. سائنس بڑھتے جا رہا ہے, ترقی کرتا ہے, مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے. یو کی ناٹ چیلنج ادر, لیکن اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کھڑے ادھر. آپ کا یہاں وجود, آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو. اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو. انہوں نے کہا, انہوں نے پوچھا, اللہ نے فرمایا کل ان سے کہو. مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سورج کے بارے میں, جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں, سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں, یعنی الکوہل, شراب, کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی, برائی اچھائی سے زیادہ ہے. جواب آ گیا. اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے, اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا, آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ, ریلیجن اسٹیٹک. کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں, جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئے, سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے, اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں, لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں, مثال کے طور پہ خدا ایک ہے, وہ حق ہی رہیں گا, کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے, کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا, پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہے. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں, اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا, یہ پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی, بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا, دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ, یعنی چپکنا, کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹینس, جوک, لیچ لائک سبسٹینس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے, بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لکھے کہ پروفیسر کیتھ مور کے پاس, جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے پاس جب ترجمہ لکھے کہ کافی آیتوں کے, بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی 100% صحیح ہے, اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے, لیچ لائک سبسٹینس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان دا ایمبریولوجی کے اسٹیج, ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے, میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں,
पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है। तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा, इनिशियली वो छोटा रहता है, यू कांट सी विद द नेकेड आई, आप आपके आंख से नहीं देख सकते। और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से, लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है। उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोथरा, खून का लोथरा। पहले लोग यकीन करते फिर बोलते तो गलत है, खून का लोथरा तो है ही नहीं, कुरान गलत है। अब पता चला वो खून का लोथरा उसकी मानी नहीं थी, मानी थी लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड हमें पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच, ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है, लाइक अ ब्लड सकर। 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोथरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोथरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोथरा भी सही है, वो चिपकता है, क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखता और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेम्बर्स है, हर चेम्बर के वॉल्व है, वेंट्रिकल और, लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियोरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग, जब स्टीफन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूँ, उस चीज के बारे में बात करता हूँ विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगे। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे ना, सोच रहे क्या नहीं? क्यों मुबारक? मैं आपको बोलता हूं, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते। आप लेकिन जानते तो होंगे, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते होंगे ना, और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे
ایمان کا ہمارے شہادہ کا پہلا حصہ کہا لا الہ دیر از نو گاڈ، کوئی بھگوان نہیں. آپ سمجھے نا؟ آپ نے ہمارے شہادہ، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کی بنیاد کا پہلا حصہ کہا، جو اہم جملے کا پہلا حصہ کہا دیر از نو گاڈ، لا الہ، آپ کوئی بھی خدا میں نہیں مانتے. اسی لیے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. وہ باقی جو غیر مسلمان ہیں، جو ہندو ہے، کرسچن ہے، مجھے پہلا ان سے بحث کرنے پڑے گا کہ آپ جس خدا میں مانتے ہیں وہ غلط خدا ہے. پھر ثابت کرنے پڑے گا الا اللہ، بٹ اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا. ڈبل کام، آپ کے لیے آدھا کام میرا ہو چکا ہے. آپ سمجھے نا؟ اسی لیے آپ کے ساتھ میرا آدھا کام ہو چکا ہے. وہ کرسچن کو پہلے ثابت کرنے پڑے گا، ارے بھائی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، میرا وقت جائے گا. ہندو کو بولنے پڑے گا، بھائی آپ جس بھگوان میں مانتے، ایشور میں مانتے، مورتی میں مانتے، غلط ہے. آپ تو پہلا پارٹ کہہ چکے ہیں ہمارا، مانتے ہیں. دوسرا پارٹ بٹ اللہ، انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سائنس میں مانتے ہیں، میں بھی سائنس میں مانتا ہوں. آپ سائنس پہ یقین کرتے، الحمدللہ. میں بھی لمیٹڈ، جہاں تک کہ صحیح ہے، مانتا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز اگر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں، جو کوئی بھی انسان نے کبھی بھی نہیں دیکھا، پہلی بار کوئی انسان دیکھ رہا ہے، اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا میکینزم، سب سے پہلا شخص کون بولیں گا؟ یہ چیز مے بی کمپیوٹر، مے بی سم تھنگ آؤٹ آف دا ورلڈ، سم تھنگ ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ. پہلے بار زندگی میں کوئی انسان دیکھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا اس کا میکینزم سب سے پہلے کون سا شخص کہیں گا؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ وہ تو ڈسکوری یا ری ڈسکوری رہے گا، تو اس کو پہلا اسٹڈی کرنا پڑے گا نا، ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگا، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. سب سے پہلے بار اسٹڈی تو بعد میں ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص کون رہے گا اس کے بارے میں جو کہہ سکے گا میکینزم کے بارے میں؟ جو ڈسکورر ہے، وہ جو ڈسکور کرے گا وہ چیز کو. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی گاڑی بناتا ہے، گاڑی تو ڈسکور کس نے نہیں کیا، وہ تو بنا رہا ہے. گاڑی تو انوینٹ کیا تھا، انوینٹ نے بنایا ہے. وہ انوینٹر کیا ہے؟ ایک نئی گاڑی لے کے آؤں گا، بولوں گا لیٹسٹ ماڈل ہے، کون جانتا ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ گاڑی کو اگر ایک گاڑی ابھی ہے، میں اس کو پوچھوں گا ماروتی کار 800 کون جانتا ہے، تو آپ کیا اس پہ تحقیق کریں گے؟ نہیں. آپ کیا بولیں کون جانتا ہے ماروتی 800 کے بارے میں؟ اب تحقیق کریں گے جواب دینے کے لیے. تحقیق کرنے پہ تو ایک ہفتہ، ایک سال نکل جائے گا. جواب کیا ہے؟ میں اندر کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا شخص کون ہوگا جو اس کے بارے میں جانتا ہے. تو کیا جواب رہے گا آپ کا؟ آپ سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ. جسے نے بنایا رہے گا اس کو پتا ہے. برابر، جس نے بنایا ہے. انگریزی میں کہیں گے کریٹر، میکر، مینوفیکچرر، انوینٹر، جو بھی بولو، لفظ کا ادھر ادھر ہے. بڑا مانتے ہیں کہ سب سے پہلی بار وہ کیا چیز ہے بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلا شخص کون ہے جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہے، تو جواب ہے اس کا کریٹر، مینوفیکچرر، انوینٹر، میکر، پروڈیوسر. تقریباً معنی ایک ہے. یہ جواب آپ کے ذہن میں رکھیے. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات یونیورس ہے، یہ وجود میں کیسے آئی؟ آن اٹس اون. سائنس اسٹڈی کر رہا ہے. نہیں، آپ نے کہا آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں کیا؟ نہیں. ہاں ہوں. بگ بینگ، ایکچولی بگ بینگ تھیوری میں مانتے ہیں. بگ بینگ ٹوڈے از این irrefutable proof for the scientist. There may be some people differing. ایسا ڈفرینس آف اوپینین سب میں ہے، سب چیز میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. But tomorrow if someone can come up with a better theory and he can prove Big Bang is wrong. Someone comes up, وہ کل کی بات ہے. آپ تو بولے سائنس ایڈوانس. As of today we believe in Big Bang. آج کے حساب سے، کل کیا آئیں گا چھوڑو نا، کل کیا آئیں گا چھوڑو. آج کے حساب سے، آپ کے علم کے حساب سے کائنات کیسے وجود میں آئی؟ Big Bang theory. Big Bang theory. یہ Big Bang theory مطلب first there was a primary nebula, there was a Big Bang, a secondary separation gave rise to galaxies, stars, suns, etc. یہ بگ بینگ کے بارے میں پتا کب لگا آپ کو؟ کتنے سال پہلے آپ کے حساب سے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ ایئر تو نہیں پتا. نہیں، تقریباً کتنے سال پہلے؟ تقریباً نو آئیڈیا. تقریباً ایگزیکٹ نہیں پوچھ رہا، تقریباً. مجھے یا ہیومینٹی کو؟ ہیومینٹی کو. آپ کون ہے؟ آپ کو پتا چلنا گا جب آپ نے پڑھے. بٹ اس میں یہ بھی پتا لگتا ہے نا سب سے پہلے کس کو نوبل پرائز ملا، کون سے سال میں ملا، پتا ہے تقریباً کتنے سال پہلے؟ نو آئیڈیا. مے بی 30, 40, 50 ایئرس. بالکل صحیح. 30 بولو، 40 بولو، 50، میں آرگیو نہیں کروں گا.
मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्न समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कान तरतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर्स, दैट डिफरेंस ओपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, नियॉन आया, प्रोटॉन है, वो सब डिस्कशन, बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... जवाब दिया ना अभी तक के? Okay. जवाब complete नहीं। I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come, till morning no problem. Not that I'm running away, then everyone will think that, why are you giving this person, is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on rowing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का view personal view है. ये science की बुनियाद है. उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है। आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहे कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है। हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है या नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते इसलिए सहारा ले रहा हूं। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया हूँ। वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया हूँ। तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, आप मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूँ। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। मैं वेद कोट कर रहा हूँ, नहीं कोट कर रहा हूँ। मैं गीता कोट कर रहा हूँ, नहीं कोट कर रहा हूँ। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूँ, गीता कोट किया हूँ, उधर साइंस नहीं कोट किया हूँ। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस। लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूँ, लेकिन आप पोएट है इन्हें, वैसा तो मैं भी नहीं हूँ। आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात, क्यों हिंदी समझते? जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? नहीं समझ, मैं भी जर्मन नहीं जानता। क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस। आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था। तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते, इट इज जस्ट डाइवर्जन। आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो मानू भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते। मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना है, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूँ ना, और आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. Maybe. I don't know. Maybe. ठीक है, सही है गलत? Maybe.
یہ دنیا جو ہماری ہے, دنیا کا شیپ کیا ہے؟ واٹ از دا شیپ آف دس ارتھ؟ Circular. سرکولس, Circle. It's ovoid. Ovoid. جیوسفیریکل. میں ذرا مدد کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں ذرا سائنس کے ڈگری میں ذرا ہائر لیول ہوں, میں ڈاکٹر ہوں. آپ کی ڈگری کیا پتہ نہیں, میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں, تو مدد کرنا ہر انسان کا فرض ہے. سرکل مطلب فلیٹ ہے, اٹ شوڈ بی اسفیریکل, یو شوڈ سے. بیٹر دین اسفیریکل از جیوسفیریکل. ایگزیکٹ, کریکٹ نا؟ سرکل کریکٹ ہے کہ جیوسفیریکل کریکٹ ہے؟ You are right. جیوسفیریکل. اووائڈ بھی کریکٹ ہے, جیوسفیریکل. یہ کبھی پتا چلا آپ کو؟ کتنے سال پہلے؟ نہیں پتا, میں آپ کی مدد کروں گا کیونکہ میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسلام کے علاوہ سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. یہ سب سے پہلے جو انسان نے جانا اور ثابت کیا کہ دا ورلڈ از اسفیریکل از سر فرانسس ڈریک. سن 1577 میں جب دنیا کے گول وہ سیل کیا, اس نے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں, والارض بعد ذالک دہاہا, اور ہم نے اس ارتھ کو, اس زمین کو دہاہا بنایا. دہاہا عربی لفظ ہے جو آتا ہے دھویا سے, جس کا مطلب ایگ شیپ. اور ہم جانتے ہیں ارتھ کمپلیٹلی راؤنڈ لائک اے بال نے, اٹ از فلیٹن فرام دا پولز, جیوسفیریکل شیپ. اور یہ دھویا ہے, یہ عام انڈا نہیں ہے, اٹ از این ایگ آف این آسٹرچ. شتر مرغ کا انڈا ہے, اور اب شتر مرغ کا انڈا دیکھیں گے, اٹ از جیوسفیریکل شیپ. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے کہ دا ارتھ واز جیوسفیریکل شیپ؟ میرا سوال ہے, کون لکھ سکتا ہے؟ اس وقت کون جانتا تھا؟ یہ پتہ کب لگا؟ 400 سال پہلے. تو 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ تبھی وہ پوسٹیولیٹ تھا, ابھی یہ تھیوری بن گیا, پروو کرنے کے بعد تھیوری بن گیا, تبھی وہ پوسٹیولیٹ تھا. پوسٹیولیٹ پڑھے گا جیوسفیریکل شیپ. آپ اگر اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے, میں بھی اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے, اگر آپ غلطی کریں گے تو میرا فرض ہوتا ہے کہ آپ کو سدھاروں. There was no postulate, there was a hypothesis. Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical, but no proof. And geospherical تو تھا ہی نہیں. Even Sir Francis Drake جب دنیا کے گول گئے, اس نے یہ نہیں کہا کہ جیوسفیریکل ہے, اس نے کہا سفیریکل ہے. قرآن میں لکھا ہے سفیریکل نہیں, جیوسفیریکل. It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. Geospherical تو اور قریب ہے. قرآن میں کون لکھ سکتا ہے؟ Probably some early scientist. Probably some early scientist. ٹھیک ہے, early scientist نے لکھا. پہلے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے, پھر بولے early scientist, بگ بینگ لکھا, یہ لکھا. ٹھیک. یہ چاند جو ہے, چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے کیا ریفلیکٹڈ روشنی ہے؟ ریفلیکٹڈ ہے. کبھی پتہ چلا؟ یسٹرڈے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, 400 سال پہلے. اس پہ بحث نہیں کریں گے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ یہ چاند اور سورج کی خود کی روشنی ہے, چاند کی روشنی بوروڈ ہے, لی گئی ہے یا ریفلیکٹڈ ہے, نور یا منیر. تو کون قرآن میں لکھ سکتا ہے کہ یہ چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے, بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ ہے؟ پہلے ہر انسان سمجھتا تھا کہ چاند کی خود کی روشنی ہے, کوئی بھی ہائپوتھیسس بھی نہیں تھا. برابر نا؟ یہ ہائپوتھیسس بھی نہیں تھا 1000 سال پہلے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے. سفیریکل تھا, میں جانتا ہوں, پیپل آف پائتھاگورس نے کہا تھا. چاند کے بارے میں تو کسی نے بھی نہیں کہا. کون لکھ سکتا ہے قرآن میں 1400 سال پہلے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے, لی گئی ہے, بوروڈ ہے, ریفلیکٹڈ ہے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ Stick to my earlier answer. کیا آنسر ہے؟ Some scientist. پہلے بار سائنٹسٹ, سیکنڈ بار سائنٹسٹ, تھرڈ. لیکن یہ سائنٹسٹ نے جب جانا دنیا سے کہا کیوں نہیں؟ Because those times were those. اگر سائنٹسٹ نے کہا, آپ کی سائنس کی کتاب میں کیوں نہیں لکھا ہے؟ 1400 سال پہلے آپ کے سائنس نے کتاب نے بگ بینگ کیوں نہیں لکھا؟ آپ کے سائنس کی کتاب میں کہ ورلڈ از جیوسفیریکل کیوں نہیں لکھا ہے؟ میری سائنس کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے. میری سائنس کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے کہ 1400 سال پہلے چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو آپ کا یہ آرگومنٹ کہ سائنٹسٹ نے کہا ایک بار تو ہوئے گا, 2 بار تو چلے گا, تیسری بار بھی معاف کیا. ابھی چوتھی چیز پوچھتا ہوں, میں چوتھی چیز پوچھتا ہوں کہ ہم جب پڑھے اسکول میں, آپ نے اسکول کب پاس کیا؟ 2002. میں نے پاس کیا 1982 میں, آپ نے 20 سال بعد پاس کیا. میں جب کیا پڑھا بولوں گا, آپ کیا پڑھا آپ مجھے بولنا. جب میں 1982 میں اسکول پاس کیا تو میں نے پڑھا کہ چاند اور سورج دے آر ریوالونگ بٹ دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ دیئر اون ایکسس. آپ نے کیا پڑھا اسکول میں؟ چاند اور سورج روٹیٹ کر رہے ایکسس کے اوپر, کیا نہیں؟ ہاں, لیکن میں نے پڑھا نہیں کر رہے. ابھی آپ کا علم اسکول کے اندر میرے علم کے بعد آیا, اور صحیح ہے. جب میں نے پڑھا اسکول کے اندر کہ چاند اور سورج گھوم رہے لیکن اپنے محور پہ, اپنے ایکسس پہ نہیں روٹیٹ کر رہے. لیکن قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں, هو الذی خلق اللیل والنہار,
اس نے ہے جس نے بنایا رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، یہ گھوم رہے ہیں، ریوالو کر رہے اور اپنے محور پہ روٹیٹ بھی کر رہے. تو میں نے پڑھا یہ اسکول کے اندر، میرے قرآن میں دونوں ٹکرا ہوئے، تو میں ذرا چوک گیا. میں مسلم بھی تھا اور سائنس کا اسٹوڈنٹ، چوک گیا. ابھی سائنس تسلیم کرتی ہے آپ نے بھی پڑھا کہ سورج اور چاند روٹیٹ کرتے. تو جب میں اسکول میں تھا میری سائنس ٹیچر نے کہا روٹیٹ نہیں کرتی ہے، آپ کی سائنس ٹیچر نے کہا کرتی ہے. یعنی ابھی 20 سال 30 سال پہلے پتا چلا. بالکل صحیح. تو کس نے لکھا یہ 1400 سال پہلے اس قرآن مجید میں کہ سورج اور چاند گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گھوم رہے، دے آر روٹیٹنگ. ایک گمنام سائنٹسٹ جس نے علم حاصل. سائنٹسٹ کا مطلب وہ جو تحقیق کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے. کسی نے بھی 1400 سال پہلے ثابت ہی نہیں کیا. کیا آپ نے پڑھا اسکول کے اندر کیا 1400 سال پہلے ثابت ہوا یہ؟ تو کیسا کہہ سکتے سائنٹسٹ؟ آپ کا آنسر سائنٹیفک ہے؟ بالکل سائنٹیفک نہیں ہے. آپ کا آنسر لاجیکل بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ خالی ایک assumption ہے. assumption ہے. سائنس کے assumption میں مانتا ہے if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, آپ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں، جب البرٹ آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی جانتے ہیں آپ، انہوں نے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی دنیا سے کہا، یہ بھی کہا 6 طریقے this 6 things you can prove my theory wrong. انہوں نے بتایا کہ اس تھیوری کو غلط ثابت کرنا ہے، یہ 6 چیز کرو اور میری تھیوری غلط ثابت ہو جائیں گی. That means that's called as a falsification test. اس کو کہتے اچھا سائنٹسٹ. آپ کے assumption میں کچھ ہے کیا falsification test؟ پورا false ہے، ٹیسٹ ہی نہیں ہے. assume کرو 2+2=5 مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے. assumption carries weight if it is based on logic. قرآن میں اب بھی falsification test ہے. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنے کا ہے، ایک اختلاف لگا رہا ہو. Take out a single contradiction in the Quran and the Quran will be proved wrong. 1400 سال سے نہ کسی نے کیا نہ کبھی کوئی کرے گا. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ یہ قرآن اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور ایک چیلنج ہے کہ آپ قرآن میں سے ایک سورہ جیسا پیش کرو، ایک سورہ جیسا آپ پیش کرو. کتنے لوگ نے کوشش کیا، نہ کبھی کوئی کامیاب تھا نہ کبھی رہے گا. کتنے فالسیفیکیشن، جیسے میرے تقریر سن سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل جو برنارڈ پالیسی کہتا ہے. قرآن میں کئی آیتیں واٹر سائیکل، ہاؤ ڈز دا واٹر رائز، گو انٹو کلاؤڈ، فالز انٹو اوشن، فال ڈاؤن، کئی جگہ پہ کہا گیا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 ورس نمبر 29، ان سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 48، ان سورہ ہجر چیپٹر 15 ورس نمبر 22، اٹس مینشن ان سورہ مومنون چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 18، ان سورہ نور چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 43، ان سورہ اعراف چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 57. I can keep on giving references only of water cycle جو 1580 میں سے برنارڈ پالیسی نے کہا. کون کہہ سکتا ہے اسے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ Quran speaks about biology, that there are sexes in plants, male and female, which we came recently. In Surah Ra, chapter number 13, verse number 3. In Surah Taha, chapter number 20, verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to know recently. In Surah Anam, chapter number 6, verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, the Musiona. In Surah Dhariyat, chapter number 51, verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean. There's salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman, chapter 55, verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, that 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method. That when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone into the dust. Almighty God says, not only can He reconstruct your bones, He can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentions 48. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist. That was my earlier answer. No, then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a recording? Earlier I said it was No, then I corrected. That Maruti कार कौन बोलेगा? आपने क्या कहा? a manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो scientist तहकीक करेगा, discover करेगा, would be the second. Number 2. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first. The person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make टेबल चेयर. साइंटिस्ट थोड़ी बनाता है.
कारपेंटर बनाता है, तो कारपेंटर को पता है कि चेयर कैसे रखना चाहिए, बराबर ना. एक स्पेशल चेयर कारपेंटर ने बनाया, साइंटिस्ट थोड़ी है. ऐसे 2 पैर की चेयर जो गिरती नहीं है, कारपेंटर है, ही इज अ मैन्युफैक्चरर. तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने. इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड. इसीलिए आज की साइंस, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड, दे आर एलिमिनेटिंग मॉडल्स ऑफ गॉड. दैट्स द रीजन फ्रांसिस बेकन, अ वेरी great philosopher and scientist, he said that little knowledge of science makes you an atheist and in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Aaj ki science is not eliminating God, they're eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed, a God who can die, a God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, no God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So, the answer with the help of science. There is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he is biased, yet he may keep on beating on the bush. If he is unbiased and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So if a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic we say Allah. Just a final question. Before the final question, do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra chapter 17 verse 110, قُلْ اُدُوا اللَّهَ وِذُّ الرَّحْمَانَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Say call upon him by Allah or by Rahman. Whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. Final question will come later on. Let's handle one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. Teacher ने ये नहीं कहा कि पहला right है कि wrong है, तीसरे पे चौथे पे जा रहा है. I am a person who believes in doing few things but properly. I am a scientist. I don't know whether you are a scientist or not, though you claim to be. I'm not a scientist. I never said I'm a scientist. said I've you're a said I'm a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but scientist. But chota mota hai na. Student of scientist will not be a geologist. A student of science is not expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things. Correct? So I'm asking you, do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No, because I believe, I assume. It is not the question of assumption. I asked you so many questions. You kept on giving the answer. But 2 plus 2 is equal to 4, agreed. 4 plus 2 is equal to 6, you agree. 6 plus 2 is equal to 8, you agree. No, but 2 plus 2 is not equal to 4. You already said 2 plus 2 is equal to 4. I don't know who wrote Quran. Fine. I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agreed with it has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I'm telling you about the entity. Name is not important. So you believe there's an entity that created the world? Correct. Just 1 minute, just 1 minute. Wait. Wait. I don't believe, whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, as the manufacturer. Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that, and I proved with your statement what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not Didn't in you this say inventor context. for the car? For the car. Yeah, it was context specific. I asked you something which you don't know about. Who would say? Again, you went to the same answer. The inventor, the manufacturer. So this also, the author has to be the same. When you say A plus 2 is equal to 4, A becomes A plus 2 is equal to 4. So A is equal to 2. 2 you minus from here, 4 minus 2, A is equal to 2. No, but I never said it is equal to 2. But you agreed A plus 2 is equal to 4. So as a scientist, I have to agree with you. You said A is equal to 2. That means you don't know maths, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is a creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than 25 cameras. And you are saying I'm putting words in your mouth. No, you are laying an allegation against me. As though I'm telling a lie. Whether am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What is the use of talking about science?
That means you're not a student of science also, leave aside scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then you are wasting time here. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved, that means you're not truthful to yourself. That means you're shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it because it goes against your assumption. In science, if the experiment goes against your assumption, you change your assumption, right or wrong? So why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make an assumption, you do experiment. If it matches your assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption or not? I believe the creator are natural forces. Forget which force it is. There is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number 1, we have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical, we'll discuss tomorrow. Is there a creator or not? But then the question is, Don't ask me a second question, please. You are the longest we have given you time. Don't take advantage of because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. I want to finish it within less than a minute. Is there a creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Tomorrow means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets so 11 o'clock onwards, no problem. For 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours, I will give you time. After 11 p.m. Done? That means you believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you on the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette is the Quran God's Word. I request the volunteers to give him a DVD of Is the Quran God's Word? Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question.